عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FJN چینل کے ویورز، الحمدللہ عز و جل ایک نیا پروگرام، ایک نیا سلسلہ بنام گڈ کیریکٹر لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جی ہاں، انشاءاللہ تعالی گڈ کیریکٹر کے ذریعے ایک بہترین معلومات آپ تک پہنچانے کی FJN چینل کوشش کرے گا۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ بہت یونیک معلومات امید کرتا ہوں میں کہ آپ تک پہنچے گی، لہٰذا پوری توجہ کے ساتھ اول تاخیر اسٹارٹ ٹو اینڈ اس پروگرام کو دیکھیے، انشاءاللہ بہترین معلومات کا خزانہ حاصل ہوگا۔ اس پروگرام میں الحمدللہ عز و جل ہمارے ساتھ دعوت اسلامی انڈیا کی ہند مشاورت کے رکن حاجی رضوان عطاری بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، جو انشاءاللہ تعالی اس تعلق سے، اس ٹاپک پر ہم ان سے گفتگو کریں گے، بہت پیارے پیارے سوالات کریں گے، اور امید کرتا ہوں کہ بہت پیارے پیارے جوابات ہمارے حاجی رضوان عطاری اس ٹاپک پر ہمیں، ہمارے ناظرین کو عطا کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں ہمارے اس پروگرام کے مہمان حاجی رضوان عطاری کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے رضوان بھائی آپ؟ الحمدللہ۔ مرحبا، ماشاءاللہ۔ پروگرام ہے گڈ کیریکٹر، ماشاءاللہ بہت پیارا نام ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس تعلق سے آپ ہمارے ناظرین کو بہترین معلومات عطا کریں گے۔ رضوان بھائی، گڈ کیریکٹر یعنی کہ حسن اخلاق اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ انسان کی پہچان جو ہے وہ اس کا اخلاق ہوتا ہے، یعنی اس کا طور طریقہ، اس کی گفتگو۔ آپ کیا فرمائیں گے، حسن اخلاق کسے کہتے ہیں؟ یعنی اگر ہمارے ناظرین کو آسان الفاظ میں اگر ہم سمجھانا چاہیں کہ حسن اخلاق اسے کہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن اخلاق میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں، ایک بہت بڑا چیپٹر ہے۔ اس میں صرف خندہ پیشانی سے یعنی اچھے انداز میں ملنا صرف یہی حسن اخلاق نہیں ہے، بلکہ عفو درگزر، صبر، تحمل، لوگوں سے اچھے انداز میں ملنا، کیا بات، ان کی مدد کرنا، ایسے ہر وہ جائز کام کرنا جس سے ان کے دل میں خوشی داخل ہو، یہ ساری چیزیں حسن اخلاق میں کیا بات، داخل ہیں۔ واہ واہ واہ، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ یعنی یہ ساری چیزوں کا جو مجموعہ ہوگا، یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ حسن اخلاق کا پیکر ہوگا۔ جی، اگر کسی میں صرف ایک ہی بات ہے لیکن دیگر چیزیں نہیں پائی جا رہی، تو وہ بندہ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ میں با اخلاق ہوں، جی جی، جب تک کہ وہ ساری چیزوں کا بھی پابند نہ ہو جائے۔ FJN چینل کے ویورز، واقعی حسن اخلاق، گڈ کیریکٹر، یہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ انسان کے لیے خوشحال رہنے کے لیے، یعنی کہ اپنے آپ کو ریلیکس مائنڈ رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو انسان خود اچھے اخلاق والا رہے گا، وہ انشاءاللہ تعالی معاشرے کو بھی اچھے اخلاق والا بنانے کی کوشش کرے گا۔ آئیے ویورز، ہم جو ہے حاجی رضوان بھائی سے یہ بھی سوال کرتے ہیں۔ رضوان بھائی، یہ جو خوش اخلاقی کے تعلق سے آپ نے بات بتائی، الحمدللہ قرآن پاک و احادیث مبارکہ، چونکہ یہ ایک دو ایسے رہنما جو ہے وہ اصول اس میں بیان کیے گئے مسلمانوں کے لیے کہ جس سے مطلب یوں کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان کی پوری زندگی کا ضابطۂ حیات ان میں موجود ہے۔ تو حسن اخلاق کے متعلق قرآن و حدیث ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ حدیث مبارک میں آتا ہے، ایک شخص نے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسن اخلاق کے متعلق سوال کیا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، جو کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 199 میں کچھ یوں ارشاد ہوتا ہے،
ترجمہ کنزُ ایمان، جی اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو آہا، اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ سبحان اللہ، پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، حسن خلق یہ ہے کہ تم قطع تعلق کرنے والوں سے صلہ رحمی کرو، کیا بات ہے، واہ، جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو۔ کیا بات ہے، ماشاء اب اللہ، یہاں تین بڑی خوبصورت تین بات خوبیاں، جی 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 جی، بیان فرمائی گئی کہ جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کرو، جو تم سے قطع تعلق کرے تعلق کرے تم اس سے تعلق ملاپ کرو، جوڑو، تعلق جوڑو، بے شک، اور جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو۔ واہ واہ واہ، اب ایک بندہ ہے کہ وہ بڑے اچھے انداز میں تو مل رہا ہے، جی اچھے انداز میں گفتگو بھی کر رہا ہے، جی جی لیکن کوئی اگر اس کے ساتھ کچھ غلط کرتا ہے جی، تو فوراً اس کا جو ہے نا بالکل اخلاق اس کے بگڑ جاتے ہیں۔ بگڑ جاتے ہیں، اور وہ بعض لوگ یہ کہتے بھی سنائی دیتے ہیں کہ ہم تو بھائی اچھوں کے ساتھ اچھوں کے اچھے ہیں ساتھ اچھے، اور برے کے ساتھ برے۔ واقعی، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ خندہ پیشانی سے ملاقات کرنے، جی خوب بھلائی کرنے اور کسی کو تکلیف نہ دینے کا نام حسن اخلاق ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ، اب اس جملے میں آپ دیکھیں کہ کسی کو تکلیف نہ دینے کا نام حسن اخلاق ہے، واقعی، یعنی بندہ ہر وہ جائز کام کرے کہ جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو، صحیح، جو اس کے ساتھ رہتا ہے اس کے فیملی یعنی ممبر سے۔ بندہ یہ کوشش کرے کہ بس میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، جی اور واقعی اگر رضوان بھائی یہ چیز اگر ہر فرد معاشرے کا، سوسائٹی کا ہر فرد اگر اس چیز کا عامل ہو جائے، یعنی اس چیز پر عمل کرنے والا بن جائے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، معاشرے میں کتنا سکون ہو جائے گا نا، بے شک، کتنا امن و امان ہو جائے گا، گھر امن کا گہورہ بن گھر جائے گا۔ امن کا گہوارہ بن، جی ماشاء اللہ، اب یہ ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات بندہ جو ہے وہ بڑے اخلاق سے تو ملتا ہے، صحیح، لیکن اس کی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پر لین دین کا معاملہ۔ جی اب ہے با اخلاق، لوگوں کی نظر میں بھی با اخلاق ہے، اور جب بھی ملاقات کرو تو بڑے اچھے انداز میں ملتا ہے، لیکن جب اس سے کوئی ویوہار کرتا ہے نا، آہا، اس کو کوئی سامان بیچ دے، ادھاری میں دے دے، لین دین کرتا لین دین ہے، کا جی معاملہ جی، کرے، تو اب جناب وہ دینے میں بڑی یعنی تکلیف دیتا ہے، بڑا پریشان کرتا ہے، بڑی یعنی ٹال مٹول کرتا ہے۔ جی، اب اس سے یہاں اس کو تکلیف ہوئی، اب ایسے شخص کو کیا با اخلاق کہا جائے گا؟ یعنی یہ چیز بھی بد اخلاقی میں، جی اخلاق کا برعکس جی بد اخلاق، اچھے اخلاق اور اس کے اپوزٹ میں آئے گے بد اخلاق، جی جی تو یہ لین دین میں صحیح انداز نہ اپنانا یہ بھی بد اخلاقی میں، جی۔ صحیح، اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ بعض لوگ چلے ملاقات تو بہت اچھے انداز میں اس نے کر لی، بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ مدد بھی کرتے ہیں کسی کی، جی لیکن ان کا جو معاملہ ہوتا ہے کسی کو دھوکہ دینا، جی جھوٹ بولنا، کسی کی برائیاں کرنا، تو یہ ساری چیزیں بھی بد اخلاقی میں شامل ہیں۔ صحیح تو صرف اخلاق یہ نہیں ہے کہ آپ نے اچھے انداز میں ملاقات کر لی، صحیح، اچھے انداز یعنی میں مل بولتا لیا، بہت میٹھا ہے، ہاں میٹھا بولنے والا، بہت میٹھا جی بولتا ہے، بہت اچھی گفتگو کرتا ہے، چائے بھی پلاتا ہے، خیر خواہی بھی کرتا ہے، لیکن جب لین دین کے معاملات آتے تو فراڈ کر دیتا ہے جی یا بلا وجہ ٹال مٹول کرتا ہے، تو یہ بھی چیز جو ہے وہ اچھے اخلاق میں نہیں ہے بلکہ بد اخلاقی میں، جی جی۔ اچھا، احادیث مبارکہ میں حسن اخلاق کے تعلق سے فرمایا گیا ہے، حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا شرف پایا تو جلدی سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست منور تھام لیا، آہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو جلدی سے پکڑ لیا، پھر فرمایا، اے عقبہ، دنیا اور آخرت کے افضل اخلاق یہ ہے کہ تم اس کو ملاؤ جو تمہیں جدا کرے، اللہ اکبر، اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو، اور جو یہ چاہے کہ عمر میں درازی اور رزق میں کشادگی ہو وہ اپنے رشتے والوں کے ساتھ صلہ رحمی یعنی اچھا سلوک کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب دنیا اور آخرت کے افضل اخلاق کے تعلق سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ کیا وسلم نے بات بیان ہے، فرمایا واہ، ہے، واہ، اس میں صلہ رحمی کا ذکر آیا ہے صحیح، کہ جو رشتہ دار ہے ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ بعض اوقات بندہ جو ہے نا وہ اس معاملے میں بڑا کوتاہی کرتا ہے، جی، اپنے رشتہ داروں کے جی، ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ صحیح، ایسا بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک بندہ ہے جس کے پاس بہت پیسہ ہے، جی، لیکن بیچاری بہن جو ہے نا، سگی بہن، آہا، وہ زکوٰۃ کی مستحق ہے اور وہ یعنی لوگوں سے زکوٰۃ مانگتی پھر رہی ہے، جی جی،
اب یہ لوگوں کی مدد کر رہا ہے، پیسہ اس کے پاس بہت صحیح ہے نا، لوگ وہ جان رہے ہیں کہ یار کتنا اخلاق شیخ والا صاحب ہے، مشہور ہے، حاجی صاحب مشہور ہے، حاجی صاحب کتنی سخی مدد صاحب کر رہے مشہور ہیں، ہے، کتنے ان کے اخلاق اچھے ہیں، جی کتنی غریبوں کی مدد کرتے ہیں، جی، لیکن بیچاری بہن آزمائش میں ہے۔ سگی بہن کے جو ہے وہ حال پر توجہ نہیں ہے، ہاں یہ حسن سلوک نہیں ہے، جی یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ جی جی تو حسن اخلاق جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل اخلاق جسے فرمائے گئے جی کہ تم اس کو ملاؤ جو تمہیں جدا کرے خدا کر اور جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو۔ معاف کر اب یہ بڑی ایسی بات ہے نا کہ جو ہم پر ظلم کرتا ہے بندہ اس کو معاف نہیں کرتا۔ یعنی اسلام کی تعلیمات دیکھیں نا رضوان بھائی، اسلام بدلہ لینے کی طرف نہیں ابھار رہا جی ہے نا، کہ تم کمزور مت پڑو، تم بدلہ لو، جو بدلہ لے گا وہ بہادر ہے، بلکہ جگہ جگہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں رضوان بھائی یہ چیز نمایاں ہم کو نظر آتی ہے کہ معاف کرو، معاف کر دو۔ معاف کرو، درگزر کرو۔ اپنے رزق میں وسعت چاہتا ہے، اپنی عمر میں برکت چاہتا ہے، تو اسے بھی چاہیے کہ جو ہے وہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، حسن سلوک کرے۔ اب ایف جی این چینل کے ویورز آپ دیکھیں نا، آج کون سا فرد ایسا ہوگا جو یہ نہیں چاہتا ہے کہ میری عمر میں برکت ہو، میرے رزق میں برکت ہو؟ غالباً یوں کہہ سکتے کہ ہر ایک یہی چاہتا ہے۔ تو اسلام نے گویا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بڑا آسان نسخہ، حالانکہ ہے یہ بہت ٹف، لیکن اگر الفاظ کی بنا پر کہا جائے تو بڑا آسان نسخہ کہ بس تم جو ہے وہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو ہر ایک کو اس پر واقعی جو ہے وہ غور کرنا چاہیے کہ میں حسن اخلاق کا پیکر ہوں یا نہیں ہوں، میرا کیریکٹر گڈ کیریکٹر ہے یا نہیں۔ اگر میرے گھر والے، میرے پڑوسی، میرے رشتہ دار جو ہے وہ دیگر معاملات میں تو مجھ سے سیٹ ہے، لیکن جب میری زبان چلتی ہے اس وقت وہ اپسیٹ کہہ سکتے ہیں، جی ہے نا؟ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ ایف جی این چینل کے ویورز، آپ دیکھ رہے پروگرام گڈ کیریکٹر، جس میں ماشاءاللہ حاجی رضوان اتاری ہمارے ساتھ ہے، اور بہت پیاری گفتگو اللہ کی رحمت سے ہماری جو ہے اس طرف، یعنی کہ یوں کہیے کہ معاشرے میں جو چیزیں اچھائی کی طرف لے جاتی ہے، ایف جی این چینل الحمدللہ اس طرف ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ رضوان بھائی، جو ہے قرآن و حدیث کے متعلق تو ہم نے ماشاءاللہ بڑی پیاری باتیں آپ نے بتائی، یہ تو ٹھیک ہے ماشاءاللہ، یہ حسن اخلاق ہے، یہ حسن اخلاق ہے، لیکن اس کی فضیلت کیا؟ جی کیونکہ آدمی سوچتا ہے کہ جناب میں اگر اچھا کروں گا تو مجھے ملے گا کیا؟ تو اس میں اگر کچھ فضائل اگر جو ہے وہ قرآن و حدیث میں ہماری اس طرف رہنمائی کی گئی ہو تو ہمارے ایف جی این چینل کے ویورز کو اس طرف بھی آپ جو ہے رہنمائی کیجیے۔ جی، سب سے پہلے تو میں احادیث مبارکہ میں جو اس کے فضائل آئے ہیں جی وہ انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، پھر اس کے بعد دنیاوی اس کے فوائد کیا ہیں ٹھیک ہے، وہ بھی انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک بندہ حسن اخلاق کے ذریعے دن میں روزہ رکھنے اور رات میں قیام کرنے والے کے درجے کو پا لیتا ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، ام سبحان المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ حسن اخلاق کی وجہ سے تہجد گزار اور سخت گرمی میں روزے کے سبب پیاسا رہنے والے کے درجے کو پا لیتا ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، کہ ایک طرف عبادت گزار بندہ دن میں روزے رکھ رہا ہے، رات میں جو ہے وہ قیام کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، اور ایک طرف اچھے اخلاق والا، تو جو گویا کہ جو فضیلت اس کو مل رہی ہے وہ فضائل وہ بھی پا لے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے نا۔ جی حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میزان عمل میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ایک اور روایت میں باقاعدہ یوں کہہ سکتے ہیں، اس حدیث، خیر اس حدیث کی شرح تو ہم نہیں بیان کریں گے، یعنی کہ یہ حسن اخلاق جو ہے یہ قیامت میں میزان عمل پر تولا جائے گا، جی ہاں، اور یہ سب سے زیادہ وزندار نیکی عمل ہو سب سے جائے زیادہ گا۔ وزندار سبحان ہوگی۔ اللہ، کیا بات۔ اچھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا میں تم میں سب سے بہتر شخص کے بارے میں خبر نہ دوں؟ اللہ، سب سے بہتر شخص کون ہے؟ تو ہم نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جو تم میں سب سے اچھے اخلاق والا ہے۔ سبحان اللہ، تو سبحان سب سے اچھا بندہ اس کو بتایا گیا ہے جو سب سے زیادہ اخلاق والا ہے، اللہ۔ پھر سب سے وزندار نیکی میزان عمل میں جی، اس کی ہوگی جس کے اخلاق زیادہ ہوں اس کے گے، اچھے اخلاق، اور اچھے اخلاق والا دن میں روزہ رکھنے والے، رات بھر قیام کرنے والے، تہجد گزار لوگوں کے
درجے کو بھی پا لیتا ہے. کیا تو یہ فضیلت ہے یعنی حسن اخلاق کی. یعنی یوں کہہ سکتے کہ جو ہے ماشاء اللہ ایک تو ترغیب دلائی گئی حسن اخلاق کی کہ بھائی حسن اخلاق کو اپناؤ, اور حسن اخلاق اگر بندہ اپناتا ہے تو اس کو ملے گا کیا. یعنی یوں کہہ سکتے ہیں نا کہ مطلب منہ میں پانی آنے والی بات ہے کہ اتنا کچھ مطلب جو ہے ماشاء اللہ فضائل جو ہے وہ بیان کیے جا رہے. تو ایف جی این چینل کے ویورز ہو سکے تو آپ بھی نیت کیجئے, بلکہ ہو سکے تو کیا کہوں, ہر ایک چاہتا ہے کہ معاشرے میں اچھا ماحول بنے. تو اچھے ماحول کے لیے پہلے خود کو اچھا بننا پڑے گا, کیونکہ ظاہر ہے فرد سے افراد اور افراد سے معاشرہ تشکیل پاتا ہے. جی ہاں, ایک فرد پھر اس کے بعد کئی افراد اور کئی افراد مل کر ایک معاشرہ ایک سوسائٹی بنتی ہے. تو ایف جی این چینل کے ویورز, اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ گھر میں بھی سکون ہو, خاندان میں بھی سکون کا ماحول ہو, اور ساتھ ہی ساتھ ہماری سوسائٹی بھی پرامن رہے, تو اس کے لیے سب سے پہلے مجھے اور آپ کو اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہوگا. جی رضوان بھائی, مزید کیا فرمائیں گے حسن اخلاق؟ اور ایک بڑی ہی پیاری روایت احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے حسن اخلاق کے متعلق. جی, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم لوگوں کو اپنے اموال سے خوش نہیں کر سکتے, لیکن تمہاری خندہ پیشانی اور حسن اخلاقی انہیں خوش کر سکتی. کیا بات ہے, واہ واہ واہ, ماشاء اللہ. ایک اور جگہ پر ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو. گناہ سرزد ہو جائے تو نیکی کر لیا کرو, وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی, اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا کرو. کیا بات ہے. احادیث مبارکہ میں تو کئی مقامات پر حسن اخلاق کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے. اور ابھی آپ نے جو روایت سنی کہ تم لوگوں کو اپنے اموال کے ذریعے خوش نہیں کر سکتے, لیکن اچھے اخلاق کے ذریعے ان کے دل میں خوشی داخل کر سکتے. دیکھیں نا رضوان بھائی, یہ بھی ہوتا ہے نا کہ بندہ جو ہے مال بہت ہے اس کے پاس میں اور مالی مدد بھی کر رہا ہے, لیکن زبان سے ایسے جملے کہہ رہا ہے کہ جو گویا کہ مطلب بالکل نشتر بن کر, تیر بن کر جو ہے وہ دل میں چبھ رہے, کانٹے بن کر چبھ رہے. جی, تو پھر اس کے مال سے کہاں بندہ خوش ہو رہا ہے. چاہے وہ رشتہ داروں کے ساتھ ہی معاملہ لے لیجئے کہ رشتہ داروں کی مالی مدد کرنے کا اس کا ذہن ہے, لیکن پھر وہ تانا و تشنی دینا اور اس طریقے سے کرنا, تو واقعی مطلب جو ہے وہ حسن اخلاق بڑا بابرکت عمل ہے. ماشاءاللہ رضوان بھائی, اتنے جو کچھ آپ فضائل بیان کرے تو ماشاءاللہ ٹھیک ہے, آخرت کے فضائل ہے نا, یعنی کہ جو کچھ ہوگا یہ الحمدللہ, اور مسلمان کا ایمان ہے کہ مرنا برحق ہے, اور مرنے کے بعد جو کچھ انعامات اللہ پاک نے رکھے ہیں تو وہ انشاءاللہ ایمان والوں کے لیے ہے. اب سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ جناب اگر ہم حسن اخلاق کو اپناتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں, تو دنیا میں جیتے جی اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس طرف بھی کچھ ہماری توجہ دلائی, ہماری رہنمائی کیجیے. ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ حسن اخلاق اپناتا ہے تو دنیا میں اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ سب سے بڑا اس کا فائدہ اس کو یہ ملے گا کہ لوگ اس سے محبت کریں گے. کیا بات ہے. ہر کوئی چاہتا ہے نا یار لوگ میری عزت کرے, لوگ مجھ سے محبت کرے, لوگ مجھ سے اچھے انداز میں پیش کریں. ہوتا ہے نا ٹٹ فار ٹیٹ. آپ اچھے انداز میں لوگوں سے ملاقات کریں گے, اچھے انداز میں لوگوں سے گفتگو کریں گے, اچھے اخلاق اپنائیں گے, تو لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ آپ کے جو ریلیشن ہیں وہ لوگوں سے سٹرونگ ہوں گے. اب دیکھیں نا, جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں نا, تو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی شادی میں ہم ان کو بلائیں. کیا بات ہے. لوگ ان سے بات کرنے کو چاہتے ہیں, صحیح. لوگ ان سے ریلیشن بنانے کو چاہتے ہیں, رشتہ داری کرنا چاہتے ہیں. اب یہ بھی ایک میں بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک عورت ہے, اس کے اخلاق جو ہے نا وہ اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف دیتی ہے. اب اس کے جب بچے بڑے ہوتے ہیں نا, جب اس کو رشتہ دینے کی بات آتی ہے, لڑکی اگر ہے, اب وہ لڑکی بڑی ہو گئی, اب کہیں سے اس کا کوئی رشتہ آتا ہے نا, تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ عورت کی بد زبانی یعنی بد اخلاقی کی وجہ سے اس لڑکی کا رشتہ نہیں ہو پاتا, رشتے میں بھی جو ہے رکاوٹیں آتی ہیں. لوگ خود جو ہے نا اس کی یار یہ عورت کے اخلاق برابر نہیں, فلاں مطلب اس کی لڑکی کی ماں جو ہے وہ اس کے اخلاق درست نہیں ہے. جس عورت کے اخلاق اچھے ہوں گے, جس مرد کے اخلاق اچھے ہوں گے, اس کے بچوں کے جو رشتے کے معاملے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے. صحیح. اور لوگ خود گواہی دیتے ہیں کہ یار بہت اچھے لوگ ہیں. رضوان بھائی, اولاد پر بھی اس اچھے اخلاق کا اثر آئے گا, اثر پڑتا ہے, کیونکہ ماں باپ کے جو اخلاق ہوتے ہیں چاہے وہ اچھے ہو چاہے برے ہو, تو اولاد پر اس کا بڑا اثر نمایاں نظر آتا ہے. بالکل. اور پھر رشتے میں بھی آپ کہہ رہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جو ہے وہ اچھے باپ کی مطلب یوں کہیے کہ با اخلاق
باپ کی اولاد ہے، با اخلاق ماں کی اولاد ہے، تو یہ بھی اخلاق والی ہی ہوگی. جی اچھا، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے نا تو اس سے لوگ کاروبار کرنا بھی پسند کریں گے. واہ، اس کے ساتھ لوگ یہ بھی ایک فائدہ ہے. جی جی صحیح اس سے لوگ مال خریدنا پسند کریں گے. صحیح. یار اس کے پاس جاؤ نا تو بہت اچھے انداز میں بات بہت کرتا اچھے ہے. اب انداز دیکھیں نا بعض اوقات لوگ جاتے ہیں مال خریدتے ہیں تو وہ جو مال بیچنے والا ہوتا ہے وہ بڑی یعنی تلخ کلامی، جی ترش ہاں انداز. کڑوے انداز میں وہ بات کرتا ہے. بھائی مال لینا ہے تو لے لو، نہیں تو رفو اس چکر ہو کی تو جاؤ. ایک مثال ابھی کل کی بات ہے، جی یقین جانیں آپ کہ ایف جی این چینل کے ویور سے جو گفتگو ہو رہی ہے کتنی پریکٹیکل گفتگو ہے. دیکھیے کل کی بات ہے کہ جو ہے وہ بچے ہمارے جو ہے وہ کچھ لینے گئے ہوں گے کسی دکان پر، حالانکہ گھر کے نیچے ہی وہ دکان ہے اور وہ دکان والوں سے لینا دینا ہوتا ہے. وہ پتہ نہیں وہ ان کے مزاج میں کیا آ گیا کہ وہ بچوں کے ساتھ انہوں نے جو ہے کچھ ایسی بات کر دی کہ لینا ہے تو لو، یا مطلب نہیں ہے ابھی یہ چیز نہیں ہے میرے پاس. بچوں کے میرے یہ الفاظ تھے، اب آپ اس دکان سے چیز نہیں لیں گے ہم. اللہ اللہ. یعنی بالکل جو پریکٹیکل بات آپ کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ حالانکہ وہ بیچارہ ہو سکتا ہے کہ اس کا موڈ اس وقت آف ہو یا کوئی ایسی بات ہو، لیکن انہوں نے ایک مرتبہ بچوں کے ساتھ یہ انداز اپنایا، بچوں نے فیصلہ کر لیا کہ بھائی اب اس دکان سے ہم چیز نہیں لیں. جی تو بزنس پر بھی اس کا بہت بڑا امپیکٹ پڑتا ہے. اثر پڑتا ہے. جو مال لینے والا ہے وہ بھی تھوڑا کراہت کرتا ہے کہ یار ایک بار وہ اگر چلا گیا نا جی تو پھر دوسری بار وہ مال لینا پسند نہیں کرے گا. صحیح. یا لے گا بھی تو بامر مجبوری لے گا. ہاں یعنی کہ اگر مطلب وہ چیز اگر اور کہیں نہیں مل رہی ہے یا اس جیسا ریٹ اگر اور کہیں نہیں ہے تو چلو بھائی اس کی سخت کلامی اپنی جگہ پر، بس ذاتی فائدہ ہے اس سے جا کر لے لو، باقی خوشی خوشی نہیں جائے گا. نہیں جائے گا. جی اچھا جو مال بیچتا ہے جی یعنی مال بیچنے والے بھی ایسے لوگوں سے پرہیز کرتے ہیں کہ یار اس سے ملاقات کر کے اچھا نہیں لگا، جی اس کے اخلاق برابر نہیں ہے، اس کا بات چیت کرنے کا ڈھنگ برابر نہیں ہے. صحیح. تو اچھا جن کے اخلاق اچھے ہوں گے نا تو لوگ اس کو مال دینا زیادہ پسند کریں گے. ایون یعنی اس کو اگر ادھاری دینے میں تھوڑا سا اگر آگے بھی بڑھنا ہے، بعض اوقات لوگ نہیں دیتے ہیں، بعض اوقات لوگ دیتے ہیں، آہستہ لیکن آہستہ اچھے لیمٹ اخلاق بڑھاتے ہیں. والوں جی کا جو معاملہ ہے نا چونکہ ان کے ویوہار بھی اچھا ہوتا ہے، ویوہار بھی اچھا کیونکہ اچھا ویوہار یا اچھے اخلاق میں شامل ہے. شامل ہے. اب ایک بندہ بڑے اچھے سے مل تو رہا ہے لیکن اس کا ویوہار اچھا نہیں ہے تو اس کو کہاں یعنی با اخلاق کہا جائے گا. تو اچھے اخلاق والوں کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا بزنس بڑھتا ہے. مال دینے والے بھی دیتے ہیں اور مال لینے والے بھی لیتے ہیں. لینا پسند کرتے ہیں. اچھا صحیح. اب بعض ایسے لوگ بھی ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں نا تو ان کا پروموشن بھی ہوتا ہے. واہ اب کہیں وہ جاب کر رہا ہے، صحیح. اب اچھے اخلاق کی وجہ سے اس کا جو مالک ہے یعنی جس کے انڈر میں وہ کام کر رہا ہے، باس ہے، ہاں اس کا جو باس ہے وہ بھی اس سے متاثر ہوتا ہے. پھر اس کے انڈر میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ بھی اس سے خوش ہوتے ہیں. تو باس بولتا ہے یار اس کا کردار بہت اچھا ہے، یار یہ سب کو ہاں گڈ کیریکٹر والا ہے، سب کو لے کے چلتا ہے. صحیح. تو اس پروموشن بھی اس کا ہوتا ہے اور آگے ترقی بھی ہوتی ہے. واہ اچھا اچھے اخلاق والا آپ دیکھیں جی کہ دین کا کام بھی اچھے انداز میں کرے گا. ماشاء اللہ. ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی پریکٹیکل مثال ہمارے سامنے ہے نا. آپ کے اخلاق، آپ کے کردار دیکھ کر لوگ جھونک در جھونک جو ہے وہ دین سے وابستہ ہوتے جا رہے ہیں. تو اچھے اخلاق جس کے ہوں گے تو وہ دین کا کام بھی اچھا کرے گا. جس کے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے وہ کوئی بڑی ذمہ داری پہ نہیں ہوگا. یہ پریکٹیکل ہے. جو یعنی رف بولتا ہے، جو ناراض ہو جاتا ہے بار بار، تو ایسے لوگوں کو دین کی بڑی ذمہ داری پر نہیں رکھا جاتا. اسے ایون اگر مسجد کا متولی بنانا ہے یہ بھی ایک بڑی ذمہ داری ہے. جی جی تو جس کے اخلاق ایسے ہوں گے نا، رف لوگوں سے بات کرنے والا، ایسے لوگوں کو مسجد کا متولی بھی نہیں بنایا جاتا ہے. تو دنیاوی اس کے بہت فوائد ہیں. جی ریلیشن اچھے ہوتے ہیں صحیح. اور لوگوں کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے. اچھے اخلاق والوں کے دشمن بھی کم ہوں گے. کیا بات ہے. واہ واہ، یہ تو بڑی زبردست پوائنٹ والی بات. لوگ آج بولتے ہیں نا یار ہم پر جادو ہو گیا، ہم پر یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. وہ ایک الگ بات ہے، جادو ہوا نہیں ہوا، لیکن ایک ہوتا ہے کہ یار دشمن جس کے زیادہ ہوتے ہیں نا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ جو ہے نا بہت منہ پھٹ ہوتا ہے. یعنی وہ کہتے ہیں دشمنیاں پال رکھی ہے اس نے خود. دشمنیاں پال رکھی ہے. ہاں مطلب لوگوں کو دشمن بناتے جا رہے ہیں، بد اخلاقی کر کے، کبھی کسی کو ڈانٹ دیا، کبھی کسی کو جھاڑ دیا، کبھی کسی کو مار دیا. تو اب ظاہر ہے کہ اس کے دل میں جو ہے اس کے لیے محبت تو پیدا ہونی نہیں ہے، نفرت ہی پیدا ہونی ہے، اور یہ اس طرح نفرت جو ہے وہ دشمنی میں تبدیل ہوتی ہے. صحیح، بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. اچھا حسن اخلاق جس کے ہوتے ہیں تو لوگوں کو اس سے راحت ملتی ہے، اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ لوگ بھی اس کی مدد کرتے ہیں. واہ. ایک واقعہ میرے ذہن میں ابھی آیا، بہت ہی پیارا واقعہ ہے.
اچھا یہاں پر ایک بات میں اس واقعے بتانے سے پہلے جی جی کہ لوگ حسن اخلاق کرتے کس کے ساتھ ہیں، واہ ایک یہ ٹاپک سمجھنے جیسا ہے جی کہ جن سے لوگوں کو کام پڑتا ہے نا، جو پیسے والا ہے، جو کاروبار کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، ان سے لوگ بعض اوقات بہت اچھے اخلاق سے ملیں گے، اچھا لیکن جو غریب ہوتے ہیں، جی ماتحت ہوتے ہیں، جو لوگ یعنی اس کے امپلائیز ہوتے ہیں، ان سے چونکہ اس کا کوئی کام نہیں ہے کام نہیں تو ان سے اس کے اخلاق درست نہیں ہوتے۔ توجہ نہیں ہاں رہ دیتے اتنی جی جی صحیح تو ایک واقعہ میں نے کہیں پڑھا تھا یا سنا تھا، بہت پیارا واقعہ ہے، پریکٹیکل واقعہ ہے کہ ایک کمپنی میں ایک شخص کام کرتا تھا، مینیجر کی یا کوئی بڑی پوسٹ پہ تھا، تو جب بھی وہ جیسا ٹائم ختم ہوتا ہے، ڈیوٹی ختم ہوتی ہے تو باہر نکلتا ہوں تو چوکیدار جو تھا اس کو سلام کرتا تھا واہ کیا اور بات بہت اچھے انداز میں سلام کرتا تھا۔ اب چوکیدار اس کو روز جو ہے وہ سلام کا جواب دیتا تھا، اب چوکیدار کے دل میں نا اس کی محبت پیدا ہو گئی۔ محبت بڑھے اچھا اس کا روز کا معمول تھا جی اور وہ جب بھی جانا ہے تو اس کو سلام کر کے جانا ہے، اس نے جواب دینا ہے۔ ایک وقت وہ آیا کہ ایک دن ایسا آیا کہ وہ سارے لوگ چلے گئے، اب ہر کوئی سلام نہیں کرتا تھا، یہ بندہ جو ہے وہ سلام کرتا تھا، صحیح تو وہ چوکیدار کو یار آج کچھ تو بھی یعنی کچھ تو بھی مسنگ ہے، یعنی آج جو ایک بندہ نظر نہیں آیا، جی حالانکہ صبح جاتے وقت تو میں نے اس کو دیکھا تھا جی لیکن واپسی ہوتے وقت میں نے اس کو دیکھا نہیں، صحیح کیونکہ اور اس کو یاد رہتا یاد تھا آ کہ وہ گیا، ہاں وہ سلام جی کرتا تھا۔ تو وہ بولے یار کیا پرابلم ہے، کیا پرابلم تو وہ گیا اندر کمپنی میں دیکھنے کے لیے۔ اب ہوا یوں تھا کہ وہ جو شخص تھا نا وہ ایک کمپنی کا ایک کولڈ سٹوریج تھا، جی جی اس کو چیک کرنے کے لیے وہ گیا، جی ہاں اور جب وہ اندر گیا نا، بڑا کولڈ سٹوریج تھا، جی جی تو اتفاق سے دروازہ بند ہو گیا۔ اللہ اکبر اب سارے لوگ چلے گئے تھے، یہ اکیلا کولڈ سٹوریج میں اور بالکل برفیلا ماحول۔ اب یہ ڈھونڈتے 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 پہنچا، جی وہ چوکیدار ہاں وہ ڈھونڈتے ہوئے پہنچا چوکیدار جی کہ یار سب چلے گئے وہ نہیں گیا، وہ نکلا ہی وہ نہیں، آج دکھا کیا نہیں۔ بات ہے ہاں تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب یہ پہنچا نا تو وہ چونکہ آواز کر رہا تھا، آواز دے رہا تھا، سب چلے گئے تھے، کوئی جی تھا ہی نہیں، ٹھوک رہا تو تھا ٹھوک جی رہا تھا، نوک کر رہا نوک تھا کر رہا تھا، تو چوکیدار وہاں پہنچ گیا اور کیا چوکیدار بات نے وہ دروازہ کھولا اور اس کی جان بچ گئی۔ اللہ تو حسن اخلاق کی برکت آپ دیکھیں کیا بات وہ روزانہ کا سلام جی کرنا چوکیدار جی، کو کیا وہ بات خندہ پیشانی سے یعنی مسکرا کر اس دنیا کو میں اس کو سلام۔ کتنا بڑا صلہ گویا کہ اس کو مل گیا اس جی بات کا جی جی تو یہ فوائد ہوتے ہیں، جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں نا تو لوگ ان کی مدد بھی کرتے ہیں، لوگ ان سے محبت بھی کرتے ہیں، لوگ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے بھی ہیں، صحیح ایسے لوگوں کی ضرورت پڑنے پر لوگ ان کی مدد بھی کرتے ہیں، تو اس کے بڑے فوائد ہیں۔ اگر آج ہم اپنا یہ ذہن بنا لیں کہ ہم نے بس اللہ کی رضا کے لیے اخلاق اپنانا ہے، بعض اوقات یہ نیت نہیں ہوتی، اس لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتی ہے، صحیح تو اللہ کی رضا کے لیے، ہاں اور ظاہر اللہ ہے کہ تعالیٰ اس کو ہر پسند بھی عمل کرتا ہاں ہے۔ ہر جی عمل اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے جی جی تو اچھے اخلاق بھی اپنائے جی مطلب جو ہے بندہ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے جی جی صرف لوگوں کو خوش لوگوں کرنے کو کے خوش لیے کرنے جی کے لیے۔ صحیح فرما رہے ہیں جی تو اس سے انشاءاللہ دنیاوی فوائد بھی حاصل ہوں گے اور آخرت کے فوائد بھی انشاءاللہ حاصل ہوں گے۔ ماشاء اللہ بہت خوب ماشاء اللہ بڑی پیاری گفتگو رضوان بھائی آپ فرما رہے تھے۔ ایف جی این چینل کے ویورز ماشاء اللہ بہت کچھ امید کرتا ہوں میں کہ آج کے پروگرام کے ذریعے آپ نے سنا ہوگا کہ حسن اخلاق کی تعریف ڈیفینیشن بھی ہم نے بیان کی، حسن اخلاق کے متعلق قرآن و احادیث میں ہماری کیا رہنمائی کی گئی ہے یہ بھی بیان کی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ حسن اخلاق کے فضائل اور دنیاوی فوائد، جی ہاں آخرت کے فضائل بھی اور دنیا کے فائدے بھی بیان کیے گئے۔ تو ناظرین کرام ایف جی این چینل کے ویورز نیت کر لیجئے کہ میں بھی انشاءاللہ حسن اخلاق کا پیکر بننے کی کوشش کروں گا۔ لیکن دنیا میں جو اچھی چیز ہوتی ہے انسان چاہتا ہے کہ وہ مجھے حاصل ہو جائے، تو دنیا کی اچھی چیز کب تک ہمارے ساتھ رہے گی؟ کہ ظاہر ہے کہ یا تو وہ چیز ختم ہو جائے گی یا ہماری زندگی کا وقت پورا ہو جائے گا۔ اگر ہم اچھے اخلاق اپنا لیتے ہیں تو یہ اچھے اخلاق ہماری اس مختصر زندگی، چونکہ ظاہر ہے کہ دنیا کی زندگی مختصر ہے، تو اس مختصر زندگی کو بھی پرسکون کر دیں گے، ٹینشن ہمارے ریلیز ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی مرنے کے بعد جو فضائل جو فضیلتیں اس کی بیان ہوئی ہے وہ بہت کچھ ماشاءاللہ قبر و آخرت میں اس کا فائدہ ہم دیکھیں گے۔ تو ایف جی این چینل کے ویورز نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ آج سے میں بھی با اخلاق بن کر گڈ کیریکٹر اپنا کر یعنی گڈ کیریکٹر کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاروں گا۔ ہاں اور یہ بھی یاد رکھیے کہ گڈ کیریکٹر صرف دوستوں کے ساتھ نہیں
حسن اخلاق صرف باس اور صرف جو ہے مالداروں کے ساتھ نہیں، سب سے پہلے ابتدا کیجئے اپنے گھر سے۔ جی ہاں، ہمارے والدین ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے بیوی بچے ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے بھائی بہن ہمارے ساتھ ہیں، فیملی کے دیگر ممبر ہمارے ساتھ ہیں۔ بعض مرتبہ لوگ باہر تو بڑے اچھے اخلاق والے مشہور ہوتے ہیں، بڑے گڈ کیریکٹر والے مشہور ہوتے ہیں، یعنی باہر اس کے پاس کئی ٹرافیاں ہوتی ہے گڈ کیریکٹر کی، لیکن جیسے ہی وہ بندہ گھر میں آتا ہے، گھر کے افراد اپنی خیر منا رہے ہوتے، یعنی کہ گھر کے افراد اس سے گویا کہ ڈر رہے ہوتے کہ پتہ نہیں اب کس پر گرجیں گے، کس پر برسیں گے، کس کو تانا تشنی کا نشانہ بنائیں گے۔ تو ایسا نہ ہو، اے کاش میں اور آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اچھا ویوہار کرنے والے، حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنے والے، گڈ کیریکٹر والے بن جائے۔ یہی ہمارے پروگرام کا مقصد ہے۔ میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے بھی اور ہمارے تمام ایف جی این چینل کے ویورز کو اور تمام عاشقان رسول کو گڈ کیریکٹر والا یعنی حسن اخلاق کا پیکر بنائے۔ اگلے پروگرام میں ناظرین انشاءاللہ تعالی اسی ٹاپک کے ساتھ اور نئے ایک موضوع کو لے کر یعنی گڈ کیریکٹر پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت تقریباً مکمل ہوا، لہٰذا مجھے اور ہمارے مہمان حاجی رضوان بھائی کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ پاک ہم سب کو دنیا و آخرت کی خیر و برکت سے مالا مال فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی۔